بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 بیویوں کی کہانی۔ دلچسپ قصہ مکمل آخر تک ضرور سنیں۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ 2 بھائی ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر اور چھوٹا بھائی بہت ہی غریب تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی غریبی سے بہت عاجز ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت برداشت کریں گے؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اب یہاں اس کی بیوی بہت پریشان تھی۔ دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب میرا کوئی سہارا نہ رہا سوائے تیری ذات کے۔ یہ مومنہ عورت جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حالات سن کر اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری بھابھی ہے، تو تم اس سے اپنے گھر کے کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی۔ تم اسے بچہ کھچا دے دیا کرو کھانا۔ غرض کہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر بھی وہ رئیس عورت اسے طعنہ دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اسے دیتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ عورت اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اس حالت میں ایک رات یہ مومنہ عورت روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہے اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس طرح پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تو جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا میدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کے کیا نام ہیں جن کی نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرا نام جناب فاطمہ ہے اور ان 9 بیویوں کے نام یہ ہیں: حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام، حضرت ام کلثوم، حضرت ہاجرہ، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، حضرت فاطمہ اکبری، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب سکینہ، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت میں تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب مومنہ عورت خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ محلے کی سب عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا شروع کر دی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن گزر گیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح سلامت مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا میدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی اور محلے والوں کو تقسیم کیے۔ انہوں نے بہت احترام سے لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ مومنہ عورت اپنے شوہر کی بھابھی کے پاس نظر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو
وہ عورت سو گئی۔ صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ بچے اس کے مر گئے ہیں اور سب سامان غائب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی روتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گیہوں کا بھوسی ملا۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا تو اس میں کیڑے نظر آئے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر بند کر کے دونوں میاں بیوی پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں چنے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں گا تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت ہی چنے کی بالیں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالیوں کو ہاتھ لگایا تو وہ سوکھ کر گھاس بن گئیں۔ دونوں گھاس پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ شوہر بہت سے گنے توڑ کر لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ بھی گھاس بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور گھاس پھینک کر آگے چل دیے۔ بروقت پیش شخص ماں بیوی کے اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ دونوں نے سب آرام کیا تو بہن نے آ کر کھانا دیا۔ یہ لوگ کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے سے سخت بدبو آ رہی ہے۔ کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اللہ، ہم اب کب تک بھوکے رہیں گے؟ ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگوں کا کھانا پیش کرو۔ حکم کے مطابق 7 رنگ کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی وہ سڑ جاتا تھا۔ غرض کے تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران تھا کہ کیا ماجرا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا ہے اور تم مجھے بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھیں۔ دونوں نے گلے سے چندن ہار اتار کر کھوٹی پر ٹانک دیے۔ جو ہی ہار ٹانکے تو فوراً کھوٹی سے ہار نگل لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو سخت تعجب ہوا۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب اللہ خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہمیں قید کر لے اور قتل کرا دے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے ہاتھ سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ نہیں معلوم کہ ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پردیس گیا تھا، کافی عرصے تک وہ لاپتہ رہا، جس کی وجہ سے تمہاری بھابھی بہت پریشان رہتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی تشریف لائی ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ 10 بیویوں کی کہانی سن۔
10वें दिन तेरा शौहर आ जाएगा। इस پر تمہاری بھابھی نے عمل کیا، پھر سچ مچ تمہارا بھائی مال و زر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تمہاری بھابھی نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے، اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے لڈو نہیں کھانے والے۔ اس وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا، کم بخت، تو نے ایسے مغرور اور تکبر کے الفاظ کہے تو جلد توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو مصیبت سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا مانگی، اے بنت رسول، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے نہر سے ریت لے کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ یہ معجزہ جناب سیدہ زینب و ام کلثوم لڈو موتی چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 شوہر نے، اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت میں تھا۔ سب بچے زندہ ہو گئے اور نوکر چلا کر اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ غلہ وغیرہ سب بھرا ہوا تھا اور بچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اے میری بیویوں، جس طرح تم نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہوں اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں، اور بے اولاد کو اولاد دے، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما اور ہر مصیبت زدہ کی مصیبت دور فرما۔ آمین ثم آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کو سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔